ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر میں بارش کی تباہ کاریاں، عوام کو سخت دشواریاں، نشیبی علاقوں میں تالاب جیسے مناظر۔ حیدرآباد کی سڑکیں اور نالے عوام کے لیے خطرہ، بہادرپورے میں ایک نوجوان غرقاب ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ریاست میں جاری مسلسل بارش سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، 135 ریلیف کیمپس کا قیام۔ حسین ساگر لبریز پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، کمشنر بلدیہ کے ساتھ میئر کا دورہ۔ اور ابھیا عصمت رضی مقدمے کی سماعت فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے کرنے، چیف منسٹر کا زور۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں لگاتار بارش سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ بارش سے جہاں تباہ کاریاں ہوئی ہیں، وہیں عوام کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ شہر میں چوتھے دن بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقوں ایل بی نگر، دلسکھ نگر، ونستلی پورم، رامنتاپور اور اوپل میں بارش کا پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے اور کئی کالونیوں میں بارش کا پانی جمع ہو جانے سے عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ گھروں میں پانی داخل ہو جانے سے بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرانے شہر کے علاقے بابا نگر، ریاست نگر، عیدی بازار، کالا پتھر، علی باغ، وٹاپلی، کنگز کالونی، حسن نگر کے علاقوں میں مکانات میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیات نگر بس ڈپو میں پانی جمع ہو جانے سے بسوں کے پہیے پانی میں ڈوب گئے اور کئی بسیں ڈپو سے باہر نکل نہیں پائیں۔ اس کے علاوہ آر ٹی سی بسوں کو ڈیزل فراہم کرنے کے لیے لگائی گئی ٹانکی میں بھی پانی داخل ہو گیا، جس میں 25,000 لیٹر ڈیزل کا اسٹاک موجود تھا۔ اس کے علاوہ ڈپو کے آفس میں بھی پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی فائلوں کو نقصان پہنچا۔ مجموعی نقصانات کا پتہ پانی کی نکاسی کے بعد ہی ہو سکے گا۔ ایل بی نگر کی اہم شاہراہ پر مسلسل بارش کی وجہ سے سڑکیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور ٹریفک کی آمد و رفت پر بھی اثر پڑا ہے۔ پرانے شہر کے بھی کئی علاقوں کے علاوہ عطاپور، راجندر نگر، ٹولی چوکی اور مہندی پٹنم میں مختلف مقامات پر پانی جمع ہو جانے کی شکایت موصول ہوئی ہیں۔ سڑکوں پر پانی کے بہنے سے ٹریفک جام نظر آئی۔ کئی علاقوں میں ابلتے ہوئے مین ہولز بھی دیکھے گئے۔ دلسکھ نگر پی این ٹی کالونی میں بارش کا پانی مکانوں میں داخل ہونے سے فرنیچر زیراب آ گئے۔ اس کے علاوہ شمشاباد میں حیدرآباد سے بنگلور جانے والی نیشنل ہائی وے پر گھٹنوں برابر پانی جمع ہونے سے موٹر وہیکلز کی آمد و رفت متاثر ہو گئی۔ میئر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن محمد ماجد حسین نے کمشنر بلدیہ سمیش کمار کے ہمراہ حسین ساگر تالاب کا معائنہ کیا۔ گزشتہ 3 دن سے مسلسل ہونے والی بارش سے حسین ساگر کی سطح آب میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ میئر نے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ لوور ٹینک بنڈ کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔
کمشنر نے بتایا کہ مسلسل بارش کی وجہ سے تیزی سے حسین ساگر کی سطح آب میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت پانی کی سطح 513.41 FTL تک پہنچ چکی ہے۔ بلدی عہدیدار تمام تر احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں۔ پانی کی سطح میں اگر مزید 40 سینٹی میٹر کا اضافہ ہوتا ہے تو صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے میڈیم سے GHMC سٹیزنس کو یہ اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فلی پریپیئرڈ ہیں ایمرجنسی کے لیے، ہماری ٹیمز فلی پریپیئرڈ ہے، پورا GHMC اسٹاف ان میں انوالوڈ ہے۔ صبح سے کمشنر صاحب نے خود ریویو میٹنگز لیے ہیں اس تعلق سے، اور اسپیشل ٹیمز فارم کیے گئے ہیں، کمیٹی ہاؤس کو پریپیئر کیا گیا ہے ان کیس آف ایونچوالٹی۔ پر ہمیں ابھی امید ہے کہ جتنا بھی فورکاسٹ ہے، جو ایمرجنسی کی ایکسپیکٹیشن جو بتائی جا رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، پر ہم پھر بھی ہر چیز کے لیے ایونچوالٹی کے پریپیئرڈ ہیں۔ ہم اشور کرتے ہیں کہ تقریباً ہر ایک ریلیف کیمپ پہ ہو گیا تھا، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا گیا ہے، کمشنر صاحب نے خود کلیکٹر سے کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے پورے کیمپس کا ریویو کیا ہے اور پورے ارینجمنٹس کو دیکھ لیا ہے۔ شہر کی خستہ سڑکیں اور نالے عوام کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ بہادر پورے میں ایک شخص اسی خطرے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گیا۔ پیش ایک رپورٹ۔ مسلسل بارش سے شہر کی سڑکیں اور نالے عوام کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ جمعرات کی رات میں بہادر پورہ نالے کے پاس ایک شخص کو اپنی جان بچانے کے لیے تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسے متاثرہ نوجوان کی بے بسی اور مجبوری کو دیکھنے کے لیے کئی تماشبین جمع ہو گئے، لیکن اسے بچانے کے لیے کافی دیر بعد چند لوگ سامنے آئے۔ 1 گھنٹے سے زائد تجسس سے بھرپور اس واقعے کے دوران پولیس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مذکورہ نوجوان پانی کے بہاؤ کی نظر ہو جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ متاثرہ نوجوان ایک بائک پر جا رہا تھا کہ وہ مقام سے عدم وقفیت کے سبب نالے کے پانی میں آ گیا اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ وہ گر پڑا اور اس کی بائک پانی میں بہہ گئی۔ متاثرہ نوجوان صرف چند سلاخوں کے سہارے مدد کا انتظار کرنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ راہ چلنے والے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ایک مجبور انسان کو بچانے کے لیے پہلے کوئی ہمت نہیں جٹا پایا۔ بعد میں چند نوجوانوں نے پانی کے بہاؤ میں پھنسے نوجوان کو باہر نکالا۔ یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے کہ پولیس وہاں موجود تھی، لیکن عوام دوست کہلانے والی پولیس ایک مجبور و بے بس کی مدد کے لیے آگے نہیں آئی۔ اگر انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے چند نوجوان آگے نہیں آتے تو شاید یہ نوجوان پانی میں بچ نہیں پاتا۔ بارش نے سعادت نگر واقع امان نگر بی کے مکینوں کو نہ صرف رات بھر جگائے رکھا بلکہ نشیبی علاقوں کے بعض مکانات میں 7 تا 8 فٹ پانی جمع تھا۔ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے اطلاع ملتے ہی فوری وہاں پہنچے اور تقریباً 25 تا 30 افراد بشمول بچوں کو اپنے مکان میں منتقل کیا اور انہیں ضروری امداد فراہم کی۔ سعادت نگر کے تقریباً 17 مکانات میں بارش کے پانی نے آفت مچا دی ہے۔ رکن اسمبلی دیر گئے تک رکن بلدیہ خواجہ بلال کے ساتھ وہاں موجود تھے اور متاثرہ افراد کو ضروری امداد اور راحت فراہم کی۔ امام بوڑا یاقوت پورے میں 2 مکانات منہدم ہو گئے۔ مکینوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہوا، البتہ سارا ساز و سامان تباہ ہو گیا۔ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان فوری وہاں پہنچ گئے اور RDO کے علاوہ MRO اور دیگر سرکاری حکام کو وہاں طلب کیا۔ رکن بلدیہ خواجہ بلال ممتاز احمد خان کے ساتھ موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے متاثرہ افراد کو معاوضہ دینے کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ انہوں نے اس علاقے کے ایک اور بوسیدہ مکان کو بھی منہدم کرنے کی ہدایت دی جو کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ ممتاز احمد خان نے متاثرہ افراد سے کہا کہ مجلس مصیبت کے وقت انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ حالیہ بارش کی وجہ سے حلقہ یاقوت پورے کے بلدی ڈویژن یاقوت پورے کے اندر کافی مسائل پیدا ہوئے، چونکہ یہاں پر کافی بڑے بڑے میجر ڈرینس ہیں۔ کل رات میں یشرف نگر کا جو علاقہ ہے وہ علاقے کے اندر لو لیول ہاؤسز ہے، سارے بیچارے غریب لوگوں کے گھروں کے اندر 3-4 فٹ پانی جمع ہو گیا تھا۔ میں ہمارے کارپوریٹر خواجہ بلال صاحب رات میں 3 بجے تک رہ کر بلدی عملے کو بلا کر وہاں پر پمپ کے ذریعے پانی خالی کروایا، لیکن وہ کوئی سلوشن نہیں ہے، چونکہ جب تک نالے کا پانی نہیں اترتا بیچارے غریب لوگوں کے گھروں کا پانی نہیں اترتا۔
लेकिन हम लोग हद इम्कान कोशिश की है और हम हमारी जानिब से गरीबों को फीकस 2-2 हज़ार रुपये भी दिए। अभी थोड़ी देर पहले जोहरावी दरगाह के पास गरीबों के 2 घर डिसमेंटल हो गए। अभी मैं कलेक्टर से भी बात किया, आरडीओ से भी बात की है, एमआरओ से बात की, एमआरओ उनके स्टाफ को भेजे, वो लोग इंस्पेक्शन किए हैं। मैं कलेक्टर से कहा कि इमीडिएट रिलीफ देना चाहिए। जैसा कि कल येशव नगर के जो लोग हैं बेचारे 3 दिन से मुतासिर हैं, जिसके घरों के अंदर 3-3, 4-4 फीट पानी है, सारा घर का सामान हर चीज़ तबाह हो चुकी। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट तो बड़े बड़े ऐलानात कर रही है, लेकिन इमीडिएट घंटे 2 घंटे के अंदर रिलीफ देना चाहिए। अभी हम कलेक्टर से बात किए तो कलेक्टर साहब ने वादा किया कि अभी मैं सिग्नेचर करके मैं शाम तक का जो भी गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ दी जा रही है रिलीफ देंगे बोल के। तो हम बराबर रात और दिन हल्के के अंदर मौजूद हैं और जो भी यहाँ के मसाइल हैं हम उसको देखने के लिए हम हमारे कारपोरेटर्स आधी रात तक घूम फिर कर लोगों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल कर रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बारिश से अब तक 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में जारी बारिश से पैदा हालात का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास में ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि मुख्तलिफ अजला में हज़ारों मकानात बारिश की वजह से तबाह हो चुके हैं और कई लाख हेक्टेयर पर मुहीत फसलों को नुकसान पहुँचा है। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि तकरीबन 135 रिलीफ कैंप्स में 67,000 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है और नशेबी इलाकों से अवाम को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को जल्द से जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम करने की भी हिदायत दी। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि किसान पहले ही कर्जों से परेशान हाल हैं, ऐसे में उन्हें बारिश से और भी नुकसान हुआ है। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि रियासत में जारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि कई मवाज़ियात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि श्रीकाकुलम ज़िले में 116 तालाबों के पुश्तों में शिगाफ फट चुके हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 2004 से 2013 तक रियासत को 18 बार तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन मरकज ने सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि नीलम तूफान के मुतासिरीन को आज तक इमदाद फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत किसानों के नुकसानात पर लापरवाह रवैया अख्तियार किए हुए हैं। इससे पहले सदर तेलुगुदेशम ने रियासत के पार्टी कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने पार्टी कायदीन को मुतासिरीन की मदद के लिए इमदादी कामों में हिस्सा लेने की हिदायत दी। सदर तेलुगुदेशम ने मुतासिरीन को मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करने के सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करने की पार्टी कायदीन को हिदायत दी। बीजेपी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी पर बारिश के मुतासरीन की मदद में नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बारिश से दोनों इलाकों के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन वज़ीर आला मुत्तहदा आंध्रा के नाम पर एक इलाके के साथ इंसाफ करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ रियासत में किसान परेशान हैं तो दूसरी तरफ वज़रा दिल्ली जाकर किसी और मकसद के लिए कैंप किए हुए हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि हुकूमत जानिबदारी से काम कर रही है। उन्होंने बारिश से मरने वालों के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने और पक्का मकान फराहम करने का भी मुतालबा किया। बंडारू दत्तात्रेय ने मरकज से मुतालबा किया कि फ़ौरन 1,000 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की जाए। गुंबदान कुतुब शाही के इलाके की मस्जिद अब्दुल्ला कुतुब शाही के एक मीनार का कुछ हिस्सा बारिश की वजह से गिर गया। मस्जिद की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार इस बोसीदा मस्जिद की आहतपाशी के लिए गुज़िश्ता 1 दहर से महकमे आसार क़दीमा से शिकायत कर रहे थे, लेकिन महकमे आसार क़दीमा ने तसाहुल से काम लिया, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। मस्जिद की कमेटी ने आहतपाशी के लिए महकमे आसार क़दीमा में दरख्वास्त दी थी, लेकिन ना ही महकमे आसार क़दीमा ने मस्जिद की दागदोज़ी और आहतपाशी की और ना ही मस्जिद की कमेटी को इसकी इजाज़त दी। मस्जिद के मुसल्लियों ने जुमे की नमाज मस्जिद के बाहर अदा की। बाद में उन्होंने महकमे आसार क़दीमा के दफ्तर पहुंचकर मुतल्लिक़ा इंचार्ज प्रेम सागर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी ने महकमे आसार क़दीमा के मुतल्लिक़ा सुपरवाइज़र को मसले से वाकिफ़ करवाया।
حکیم کے علاقے میں بارش کی وجہ سے الیکٹریکل سب اسٹیشن کی دیوار منہدم ہونے سے اس سے متصلہ اسکول کی دیوار بھی گر گئی۔ اس واقعے سے قریبی مکانات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعے میں جوبلی ہل سوسائٹی کے مکانات کے احاطے کی 100 فٹ لمبی دیوار میں بڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ سلسلے میں متعلقہ منڈل شیخ پیٹ سے شکایت کی گئی تھی اور ایم آر او نے قریبی مکانات میں رہنے والوں کو تخلیہ کرنے کی ہدایت دی تھی، جس پر وہ مکانات خالی کر کے 4 مہینوں تک کرائے کے مکانوں میں رہنے لگے، لیکن منڈل آفس کی جانب سے دیوار منہدم نہیں کی گئی اور وہ اپنے مکانات میں رہنے لگے، لیکن منڈل آفس کی جانب سے دیوار کو منہدم نہیں کیا گیا۔ اب یہ حال ہے کہ دیوار کا شگاف اور بڑھ گیا ہے اور ایم آر او نے مکینوں کو پھر سے تخلیہ کرنے کے لیے نوٹسیں جاری کی ہیں۔ ریاست میں 4 دنوں سے جاری بارش کے باوجود وائی ایس آر سی پی کی جانب سے 26 اکتوبر بروز ہفتے کو لال بہادر اسٹیڈیم میں شنکھاراوم کے انعقاد کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جلسے کے لیے پولیس کی جانب سے بھی وسیع تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وائی ایس آر سی پی کے قائدین کا کہنا ہے کہ جگن موہن ریڈی بارش جاری رہنے کے باوجود اس جلسے کے لیے بضد ہیں۔ ادھر دوسری جانب پارٹی ترجمان کے راما کرشنا نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کی عوام کی اکثریت مخالفت کر رہی ہے، لیکن کانگریس اسے نظر انداز کرتے ہوئے تقسیم کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کانگریس اور تلگو دیشم ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 26 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک لال بہادر اسٹیڈیم میں شنکھاراوم منعقد ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر وزراء کی بااختیار کمیٹی اپنی رپورٹ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل حکومت کو پیش کرے گی۔ شنڈے نے بتایا کہ مقررہ وقت میں تلنگانہ کی تشکیل کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں تلنگانہ بل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس دوران یہ اطلاع ملی ہے کہ داخلہ سیکرٹری انل بسواس نے ریاست کی تقسیم کے عمل پر ریاست کے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کا اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے شہر کے مضافات میں واقع آئی ٹی کمپنیوں اور سبرآباد کے علاقوں میں کام کرنے والی خواتین کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ پولیس عہدیداروں کو نربھیا ایکٹ کے تحت فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے ابھیا مقدمے کی سماعت پر زور دیا۔ وزیر فائنانس انمرام نارائن ریڈی نے گرین چینل کے مختلف محکمہ جات کی اسکیمات کے لیے لازمی رقم جاری کرنے کے لیے ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے سیماندرات تحریک کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ 6 تاریخ سے رچا بنڈا پروگرام کے پیش نظر وزیر فائنانس نے تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ جائزہ اجلاس میں مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر آئی ٹی پونالا لکشمیا نے کہا ہے کہ چندر بابو نائیڈو کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی پر ریمارکس کریں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کو سیاسی بھیک دینے والی پارٹی کانگریس ہے اور ان کی سیاسی ترقی کیسے ہوئی اس سے عوام اچھی طرح واقف ہیں۔ پونالا لکشمیا نے کہا کہ اگر صدر تلگو دیشم نچلی سیاست کا سہارا لیں گے تو وہ اپنا مقام کھو دیں گے۔ انہوں نے صدر تلگو دیشم کو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو مایوس ہو چکے ہیں اور سیاسی اصولوں کا پاس و لحاظ بھی انہیں نہیں رہا ہے۔ تلنگانہ کے کانگریسی قائدین نے صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو کی جانب سے ایک انگریزی روزنامے کو دیے گئے انٹرویو پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یادو ریڈی، اندرسینا ریڈی اور بھوپال ریڈی نے کہا کہ ایک انگریزی روزنامے میں چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ کانگریس نے کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا مؤثر حل تلاش نہیں کیا ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے انٹرویو میں کہا کہ شمال مشرق میں چھوٹی ریاستوں کو تشکیل دیتے ہوئے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن وہاں پر آج بھی انتہا پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ کانگریسی قائدین نے سوال کیا کہ کیا چندر بابو نائیڈو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ کانگریس قیادت کو بھی ویسے ہی حشر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان قائدین نے ریاستی حکومت سے چندر بابو نائیڈو کے انٹرویو کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ عدالت سے رجوع ہوں گے۔ ٹی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ نومبر میں ٹی آر ایس کی جانب سے جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ پارٹی پولیٹ بیورو اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے سی آر نے بتایا کہ جلسے کے مقام کا جلد اعلان کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور TRS فتح کا جشن کب منانا ہے اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ KCR نے کہا کہ تلنگانہ کس کے ہاتھ میں محفوظ رہے گا اس سے بھی عوام واقف ہیں۔ کانگریس میں انضمام سے متعلق سوال پر KCR نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کے منظور ہونے کے بعد ہی انضمام سے متعلق بات کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے KCR نے پارٹی قائدین اور حامیوں سے کہا کہ TRS کا کانگریس میں انضمام نہیں کیا جائے گا۔ سرکاری زبان کمیشن کے صدر ایم بدھا پرساد نے کمیشن کی 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے حوالے کی۔ بعد میں انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں تیلگو زبان کو رائج کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع نلگنڈا اور محکمہ آفات سماوی میں تیلگو زبان کو رائج کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی گئی ہے۔ جب ان سے اردو زبان کے فروغ سے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں ایک ڈپٹی کلکٹر کے تقرر کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جا چکی ہے۔ مختلف اضلاع میں اردو جاننے والوں اور اردو بولنے والے تو بہت ہیں، لیکن اردو میں تحریر کی صلاحیت رکھنے والے کم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعاون سے 2 روزہ شعور بیداری پروگرام ماہ دسمبر میں منعقد کیا جائے گا۔ RTC کے کرایوں میں 10-15% اضافے کا امکان ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے RTC کے MD AK خان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں اضافے سے RTC پر 960 کروڑ روپے کا زائد بوجھ پڑا ہے۔ AK خان نے کہا کہ مادھو پور اور گچی بولی میں زائد بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے AK خان نے بتایا کہ IT کمپنیوں میں 2 لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں، جن میں 40% RTC کی بسیں استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 52 IT کمپنیوں نے رجوع ہو کر بسیں کرائے پر حاصل کی ہیں۔ AK خان نے بتایا کہ 1 یا 2 ہفتے میں اضافی بسیں چلانے کے پروگرام کو قطعیت دی جائے گی۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک بندوق اور 4 کارتوس برآمد کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار شخص محمد مقبول MS مختہ کی ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، جس سے ٹاسک فورس نے گرفتار کر کے پنجاگٹا پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ شہر میں بارش کی تباہ کاریاں، عوام کو سخت دشواریاں، نشیبی علاقوں میں تالاب جیسے مناظر۔ حیدرآباد کی سڑکیں اور نالے عوام کے لیے خطرہ، بہادر پورے میں ایک نوجوان غرقاب ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ریاست میں جاری مسلسل بارش سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، 135 ریلیف کیمپس کا قیام۔ حسین ساگر لبریز پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، کمشنر بلدیہ کے ساتھ میئر کا دورہ۔ اور ابھیا عصمت رضی مقدمے کی سماعت فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے کرنے، چیف منسٹر کا زور۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔